اچھا، ذہن کی بھی ایک تھوڑی سی فنکشننگ، بینگ اے سائیکالوجسٹ میں چند چیزیں آپ کو بتاؤں. ایک ہے برین، ایک ہے مائنڈ. جو کچھ بھی میں کرتا ہوں برین انوالو رہتا ہے. برین جو ہے نا وہ فزیکل فارم میں ہے. آپ نے کبھی بکرے کا مغز دیکھا ہے؟ آپ نے گائے کا مغز دیکھا ہے؟ آپ نے مرغی کا مغز دیکھا ہے؟ بالکل اسی طرح انسان کی بھی کھوپڑی کے اندر اچھا خاصی فیٹس ہیں جس کے اندر وہ سارا کام ہوتا ہے. مائنڈ جو ہے وہ فزیکل چیز نہیں ہے. مائنڈ جو ہے وہ برین کی جو فنکشننگ ہے اور برین کا جو ایسنس ہے، یعنی جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ مائنڈ انوالو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برین انوالو نہیں ہے. مائنڈ انوالو نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن اپنی توجہ، اپنی پوری کہہ لیجیے یعنی اپنی پوری اسپرٹ کے ساتھ اس کام کے اندر یکسو نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ سو بھی رہے تو برین کچھ کر رہا ہوتا ہے. آپ کی اس وقت صبح جو آپ نے ناشتہ کیا تھا تو برین نے انسٹرکشن دی ہوئی ہیں آپ کی اسٹمک کو، آپ کی باڈی کو، کہ جو کھانا آپ نے صبح ناشتے میں جو کچھ کھایا تھا وہ آپ کی باڈی اس کے اوپر پوری کاروائی کر رہی ہے، اور وہ کاروائی آپ کے برین نے دی ہے، اس کو انسٹرکشنز دی ہیں. لیکن جو ہمارا مائنڈ ہے نا، یہ ایک بالکل الگ دنیا ہے. اور ایک بہت اہم سوال، ایک اور سوال ہے اس سے ریلیٹڈ، اور اس پہ سوچئے گا. جو سوال ہے نا اس کو آپ اپنے پاس لکھیے گا بھی اور اس پہ سوچئے گا بھی. یہ سوال صرف آج کی نشست تک محدود نہیں رہنا چاہیے. سوال یہ ہے، کیا اللہ نے انسان کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ اپنے ذہن کو اپنے قابو میں رکھ سکے؟ کیا اللہ نے بائی ڈیزائن انسان کو اس قابل بنایا ہے؟ انسان میں اس بات کا پوٹینشیل ہے یا نہیں؟ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال، کیا اپنے ذہن کو اپنے قابو میں رکھنا میرے اختیار میں ہے؟ اللہ نے میرے اندر یہ کیپیسٹی رکھی ہے یا نہیں رکھی؟ یہ پہلی بات ہے. دوسری بات، کیا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ذہن کو اپنے قابو میں رکھوں؟ تیسری بات یہ ہے، اگر میں ایسا نہیں کر پا رہا تو کیا مجھے اس کو سمجھنے، سیکھنے اور اپنے اوپر غور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور میں اپنے ذہن کو، بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یہ بات سمجھ آ رہی؟ مائنڈ فلنس جو ہے نا، وہ اپنے ذہن کو اپنے قابو میں رکھنے کے لائف لانگ مشن کو ایکسپٹ کرنے سے پیدا ہوتی ہے. اگر میں نے اس بات کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا نا، میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے اس میں میرا اختیار تھوڑی ہے. کچھ بھی چل رہا ہو، میرے کانٹینٹس آف تھاٹ میں ڈٹرمن نہیں کروں گا. میرے ذہن میں کچھ بھی چل رہا ہوگا، چلتا رہے گا. یعنی زبان سے کچھ کہہ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھا، پتہ ہی نہیں ہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، ذہن انوالو نہیں ہے. یعنی میں توجہ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یعنی ہو سکتا ہے کسی بندے کو عربک بھی آتی ہو سکتا ہے کسی کو عربک اور اس پوری سورہ کا ترجمہ بھی اسے اچھی طرح پتا ہو، لیکن جب وہ یہ پڑھتا ہے نماز میں تو ذہن کہیں اور ہوتا ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ مائنڈ فلنس جو ہے اس کو ہم آسان سی زبان میں کہیں گے حاضر ذہنی. ذہن پورے طور پر جب ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، خاص طور پر جب ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے ذہن کو وہاں موجود ہونا چاہیے. ہم ملاقات کر رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی چند الفاظ استعمال کیے نا، کوالٹی آف اٹینشن، پیورٹی آف اٹینشن، سسٹیننس آف اٹینشن، اسپین آف اٹینشن. ہمیں
اپنی یہ کیپیسٹی کہ میں جس چیز کے اوپر توجہ دوں وہ کامل توجہ، مطلب میں کوشش کروں کہ میں کامل توجہ دے سکوں. ٹھیک ہے وہ پھر بھی کچھ کمی رہے گی، بات کلیئر ہو رہی ہے. لیکن ایک مائنڈ لیسنس ہے. وہ تسبیحات پڑھتے ہیں لوگ، مائنڈ لیسلی پڑھتے ہیں. سلام کرتے ہیں مائنڈ لیسلی کرتے ہیں، جواب بھی مائنڈ لیس، آٹو پہ چلتے ہیں. ایک لمحے کو سوچئے کہ جب آپ کسی نئے بندے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کے بعد آپ ایک دو جملے کون سے بولتے ہیں؟ وہ ہماری سوسائٹی کلچر میں ہوتے ہیں، مطلب اور بھی کیا حال ہے، سب خیر ہے. کچھ لوگ یہ بولتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اور بھائی سب صحیح چل رہا ہے، ہاں بھائی مزے میں. اس طرح کے مختلف جملے بولتے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے کہ سلام کرنے کے بعد آپ جو جملے بولتے ہیں کیا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اس سے واقعی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا ویسے ہی بس زبان سے نکل جاتے ہیں؟ اچھا وہ بھی آپ سے پوچھتا ہے اور بھی تمہارے کیا حال؟ الحمدللہ سب خیر، الحمدللہ سب خیر ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بتا رہے ہیں یار میں بڑی مشکل میں ہوں. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ سب خیر ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں بڑی مشکل میں. اور بھئی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں جی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد کہہ رہے ہیں یار میرا تو پیٹ خراب رہتا ہے، میرے سر میں درد رہتا ہے، میری بیوی نے مجھے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، میرے ابا نے مجھے ستایا ہوا ہے، میری اماں ایسی کر رہی ہے، میرے بچے ایسے کر رہے ہیں، میرا شوہر ایسا کر رہا ہے، سب کی شکایت. ارے ابھی تو تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں میں تو بہت، مطلب یا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ برے حال میں ہوں. چلیں اسی لفظ پہ دیکھ لیتے ہیں نا، مائنڈ فلنس میں ہم الحمدللہ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں. کلمہ شکر یہ ہے الحمدللہ. کلمہ شکر اور شکر ایک چیز نہیں ہوتی. شکر جو ہے یعنی کلمہ شکر اور شکر ایک چیز نہیں ہوتی. شکر جو ہے وہ ہماری انر اسٹیٹ کا نام ہے. کلمہ شکر جو ہے یعنی الحمدللہ ہمارا کلمہ بنا ہے، الحمدللہ ہماری اسٹیٹ نہیں بنی ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر آپ بڑے ریلیکسڈ ہیں، بڑے اطمینان میں ہیں. شکر کا مطلب یہ ہے کہ شکایت کرنا آپ کے لیے دشوار ہو گئی ہے. ایک شکایت کی سائیکی اور شکر کی سائیکی دو اپوزٹ پیراڈائمز ہیں.